बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको मैं बताता हूँ कि साबिक़ सदर और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कलअदम करार दे दी थी अदालत समेत, उसकी बहाली सुप्रीम कोर्ट से एक हफ़्ते के लिए मुलतवी हो गई है। यानी एक हफ़्ते की मोहलत और मिल गई है जनरल मुशर्रफ साहब को कि वो अपनी सज़ा की मुअत्तली का स्टेटस उनकी फैमिली एंजॉय करे। ख़ुद तो वो बेचारे दुनिया से रुखसत हो गए और वो कहाँ हैं ये अल्लाह जानता है। तो नाज़रीन, ये मैं एक बहाली इतनी वसूख के साथ जो कह रहा हूँ वो किस बुनियाद पर कह रहा हूँ? इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इस सज़ा की मुअत्तली का यकीन ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ के को और उनके वकील को भी नहीं था। जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाने वाली खुसूसी अदालत को गैर आइनी और सज़ा को कलअदम करार दिया, उसके फ़ौरन बाद अगले ही रोज़ उन्होंने उसी सज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर दी थी। फिर जब हाई कोर्ट ने आपकी वो अदालत ही ख़त्म कर दी और सज़ा ही गैर मौसर हो गई, कलअदम हो गई, तो फिर आप अपील किस बात की दायर कर रहे हैं? इसका मतलब है आपने ख़ुद भी उस फैसले को एक मज़े का खेज़ फ़ैसला ही समझा। और ये मज़े का खेज़ फ़ैसला इसलिए था जो कि जिसके ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार ने मुश्तरका तौर पर और प्राइवेट सिटीजन्स ने भी दायर की। उनका और उन्होंने उसकी जिसकी कल समाअत भी हुई, गुज़िश्ता रोज़ की समाअत हुई और उस समाअत में ये दलाइल ख़ुद दिए गए और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको एंडोर्स भी किया, बल्कि ख़ुद इस्टेब्लिश किया कि एक ऐसा फ़ैसला जो जुरिस्डिक्शन के बग़ैर लिखा जाए, सुनाया जाए, वो एक पीस ऑफ राइटिंग तो हो सकता है, एक आर्टिकल तो हो सकता है, उसको जजमेंट कह ही नहीं सकते। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मिसाल दी कि एक सेशन जज है, वो ये कहे कि आज फैमिली जज नहीं आया, चलो उसका फ़ैसला मैं कर देता हूँ। वो उसका फ़ैसला, लिखा हुआ फ़ैसला जो है वो जजमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि फैमिली कोर्ट उसका दायरा इख्तियार ही नहीं है। इसी तरह फैमिली कोर्ट वाला जज ये कि आज सेशन जज साहब नहीं है, मैं इसको सज़ाए मौत सुना दूँ, तो वो नहीं सुना सकता। तो इसी तरह मतलब सुप्रीम कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन है ऑल ओवर पाकिस्तान, वो किसी को भी कॉल करके देखे कि नाइंसाफ़ हो रही है, बुला ले, नाइंसाफ़ी हो रही है तो बुला ले और सुन ले। लेकिन 199 के तहत हाई कोर्ट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के मामले का फ़ैसला सुनाए। अब जो मुशर्रफ का केस था, बाकी मेरिट तो अभी जब उनकी अपील की समाअत होगी तो सुने जाएंगे, चलेंगे भी। और हामिद खान साहब को इसीलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मेरिट पर दलाइल देने से रोका भी कि अपील मुतासर होगी। तो जो कल दलाइल हुए उसमें यही बताया गया कि जो कोर्ट थी, खुसूसी अदालत जस्टिस सेठ वक़ार साहब की, जिन्होंने ये सज़ाए मौत को हुक्म सुनाया, ये इस्लामाबाद में थी, इस्लामाबाद में कायम थी। इस अदालत का कमरा अदालत इस्लामाबाद में था, जजेस यहाँ थे, यहाँ समाअतें हुई सारी की सारी और यहाँ फ़ैसला सुनाया गया। इसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और या सदर ममलिकत थे, तो वो भी दोनों काम इस्लामाबाद में थे उनके भी, और उनकी रिहाइश भी और उनकी सदारत भी। और जो ये जुर्म हुआ आइन की मुअत्तली का, वो भी इस्लामाबाद में सरजद हुआ। तो अगर इस फैसले के ख़िलाफ़ कि अगर क्या यकीनन अगर अपील जो होती तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती, लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन टेकअप की कैसे? इस दरख्वास्त पर ऑब्जेक्शन भी किया था रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने कि ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी ने उसके बावजूद ये दरख्वास्त लगवा ली अपने पास। और फिर पहले ये सिंगल रुकनी था, फिर इस बेंच को 3 रुकनी कर दिया गया, फिर उसमें अली ज़फ़र को माइकस यानी अदालत का मावन भी मुकर्रर किया गया। और फैसले में वो तमाम बातें की जो प्रेयर में मांगी नहीं गई थी।
پریئر میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے جس میں جنرل فیض مشرف کے خلاف غیر حاضری میں سماعت کے لیے ٹیم بنائی گئی ہے، پروسیکیوشن ٹیم مقرر کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جب بار بار بلائے جانے پر پرویز مشرف صاحب نہیں آ رہے تھے اور دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آنا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، پھر انہیں آپشن دی گئی کہ بیلف کے ذریعے بیان لے لیتے ہیں 164 کا، اس پہ بھی نہیں مانے، نہیں وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں خود آئیں گے۔ پھر انہیں آپشن دی گئی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان لے لیتے ہیں، اس پہ بھی نہیں مانے۔ اس کے بعد جا کے کورٹ نے ان کا ڈیفنس کلوز کیا تھا اور حکومت کو کہا تھا کہ ان کے لیے ایک ڈیفنس ٹیم پروسیکیوشن کی مقرر کی جائے، جو وزارت قانون نے ایک ینگ لائرز پر مشتمل جو ایکسپیرینس بھی تھے اس قسم کے کیسز میں، ایک ٹیم مقرر کی تھی۔ اس پروسیکیوشن ٹیم کے خلاف یہ لوگ گئے تھے، لیکن جسٹس مظاہر نقوی نے پوری کورٹ ہی کالعدم قرار دے کر غیر آئینی قرار دے کر اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس میں ابھی ان نکات کے علاوہ بھی حامد خان مزید دلائل اس پہ دینا چاہتے تھے، اور وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اس پہ جس کیس کا اطلاق ہوا مصطفیٰ امپیکٹ کیس کہ ریٹروسپیکٹیو فیصلہ دیا جا سکتا ہے یا قانون کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، وہ غلط ہوا، کیونکہ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا ایک اور کیس آ گیا پی ایم ڈی سی کا، جس میں مصطفیٰ امپیکٹ کیس کو غیر مؤثر کر دیا گیا تھا۔ اس کو کنسیڈر مصطفیٰ امپیکٹ کیس تو پر رلائی کیا، لیکن وہ دوسرے کیس پر وہ بھی سپریم کورٹ کا ہی کیس رلائی نہیں کیا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سیشن کورٹ کو یہ آرڈر دیا تھا کہ باقی کلائنٹس کے خلاف جو کارروائی ہوتی جائے گی، کیس ہوتا جائے گا، جس کے خلاف کیس عدالت میں موجود ہے جنرل فیض مشرف، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اس کے خلاف بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دی، یعنی ہائی کورٹ فیصلہ دے رہی ہے سپریم کورٹ کے جج کے حکم کے خلاف۔ یہ بھی ایک انوکھی منطق تھی، مطلب کوئی ایک ایسی تک بنتی ہی نہیں تھی کہ جس پہ جسٹس مظاہر نقوی اس فیصلے کو کالعدم قرار دے پاتا یا درخواست کی سماعت کر سکتے۔ بڑی حیرت کا اظہار کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ علی ظفر جیسا سینئر وکیل امائکس مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے بھی یہ پوائنٹس نہیں اٹھائے اور عدالت کو نہیں بتایا کہ آپ کا اختیار سماعت نہیں بنتا۔ وہ سب حیران ہوئے کہ سب کے سب ہی ایک پیج پر تھے۔ اچھا، کسی نے جوریزڈکشن پہ بھی اعتراض کیا کہ نہیں کیا؟ جب یہ سوال کیا گیا تو عامر رحمان ایڈیشنل اٹارنی جنرل اٹھے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے سیکٹری قانون نے یہ آبجیکشن لیا تھا کہ یہ ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، وہ سماعت نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ناظرین کہ اس وقت کے سیکٹری قانون جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا وہ پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اور ان کے مقرر کردہ سیکریٹری قانون تھے، لیکن چونکہ بیوروکریسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی لیمٹس کیا ہیں اور اس کے کرنے کا کام کیا ہے، کہ اگر انہوں نے بھی یہ آبجیکشن نہ لیا تو وہ ان کی اپنی نوکری پر سوال آ سکتا ہے مستقبل میں کہ بھائی آپ سیکرٹری قانون تھے، آپ کو یہ آبجیکشن لینا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ لہٰذا انہوں نے اپنا فرض پورا کیا اور آج وہی آبجیکشن ان کا جو ہے یہاں پہ اب وہ بھی ایک بیس بنے گا۔ تو چونکہ وقت ختم ہو رہا تھا، کم ہو رہا تھا اور ججز کو کسی اور کام کے لیے بھی جانا تھا، تو سماعت جو ہے مزید ایک ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی، یعنی 28 نومبر کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور 10 نہیں تو 15 منٹ اور میکسیمم آدھا گھنٹہ حامد خان صاحب اور لیں گے، جس کے بعد جو پرویز مشرف کے وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کو سنا جائے گا اور پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور فیصلہ کلیئر کٹ یہ نظر آ رہا ہے، میں پریڈکشن کر رہا ہوں، وہ تو خیر فائنل اختیار تو عدالت کا ہی ہے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کا یہ فیصلہ وائڈ ایبینیشو ابتدا سے ہی کالعدم قرار دے دیا جائے گا اور خصوصی عدالت جس کی سربراہی جسٹس سیٹھ وقار مرحوم کر رہے تھے، جنہیں کرونا میں جن کی ڈیتھ ہوئی، جو وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے مشرف کو پھانسی سنانے کے بعد، ان کی عدالت کا سٹیٹس بحال کر دیا جائے گا اور ان کا سنایا ہوا سزائے موت کا حکم بھی بحال کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سزائے موت کے خلاف جو مشرف کی اپیل ہے اس کی سماعت ہوگی۔ اب یہ آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً بہت سارے ناظرین میرے بہت جانتے ہیں، یہ سارے جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن عام آدمی وہ یہ سوچتا ہے کہ مشرف صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی، اب اس کی اپیل سننے کا کیا فائدہ؟
تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب فی الحال جو اسٹیٹس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کالعدم ہے، اور ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ کالعدم نہیں ہے، فیلڈ میں موجود ہے اور وہ ابھی تک سزا یافتہ ہے. لیکن جو ان کو جو ان کا جو ادارہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہیں ان کی سزا کو کالعدم تصور کرتے ہوئے ان کی فیملی کو تمام پینشن اور مراعات دے رہا ہے، جو ایک ریٹائرڈ جنرل کو یا ایک سابق صدر کو ملتی ہیں. اب جب یہ سزا بحال ہو جائے گی تو وہ تمام جو پینشن اور مراعات ہیں وہ رک جائیں گی اس وقت تک جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور اپیل کے فیصلے میں بھی اگر یہ قرار پاتا ہے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ غلط تھا اور سزائے موت غلط ہوئی اور جنرل پرویز مشرف کو بری کیا جاتا ہے، تو پھر ان کی یہ مراعات اور سہولیات اور پینشنز بحال ہو جائیں گی. لیکن اگر سپریم کورٹ یہ ہولڈ کرتی ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست تھا اور پرویز مشرف کو سزا موت سنائے جانے کا حکم درست تھا، تو اگرچہ انہیں دوبارہ موت تو نہیں دی جا سکتی لیکن ان کا سزا یافتہ ہونے کا اسٹیٹس بحال ہو جائے گا، اور ان کی پینشنیں اور مراعات جو ڈبل وہ لے رہے ہیں ایز ریٹائرڈ جنرل بھی اور ایز سابق صدر بھی، وہ تمام کی تمام ان کی فیملی کو روک دی جائیں گی اور وہ ان کا اسٹیٹس ایک سزا یافتہ مجرم کی موت والا اسٹیٹس بحال ہوگا. تو ناظرین 28 نومبر کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی. جو ہی کوئی فیصلہ اس پہ آئے گا اس سے بھی آپ کو فوری طور پر ایکسکلوسیولی انفارم کروں گا. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے راشد حبیب کو روشن پاکستان سے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز. اللہ حافظ.